اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور علم والا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، آپ نے سنا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور یہ جو قومیں ہیں، جو قبیلے ہیں، یہ سب پہچان کے لیے ہیں۔ میرا نام خان بہادر خان، میں قبیلہ جدون سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری یہ ویڈیو قبیلہ جدون کے بارے میں ہے، تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو مواد بھی شیئر کروں، اس مواد کا حوالہ نمبر، صفحہ نمبر اور کتاب کا نمبر، کتاب کا نام آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ کوئی بھی بات بغیر کسی والے کے اور بغیر کسی ثبوت کے نہ ہو۔ تو میرے پاس جو مواد ہے جس سے میں یہ مواد شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کو معلومات میں دے رہا ہوں، وہ میں نے حاصل کی ہے سلطانی تاریخ جدون ایڈیشن دوئم سن اشاعت 2014۔ میرے تمام حوالہ جات اسی کتاب سے ہوں گے۔ میں جو بھی مواد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اسی کتاب سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کتاب لکھی، جن لوگوں نے اس کتاب پر تحقیق کی، جن لوگوں نے اس کتاب کے لیے حوالے جمع کیے، جن لوگوں نے یہ تمام مواد ڈھونڈا، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ ان میں مر چکے ہیں، خاص کر سلطان خان جدون صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات بلند عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ رب العزت انہیں موت و حوصلہ عطا فرمائے۔ وصال خان صاحب ناشر ہیں اس کتاب کے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ گل امید خان جدون صاحب نے اس کتاب پر بہت کام کیا ہے، انہوں نے اس کے لیے کافی محنت کی ہے، لالا کی ٹیم کا حصہ تھے، تو سننے میں آیا ہے کہ ان کی بھی کافی محنت اور کافی لگن ہے اس کتاب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت اور سلامتی عطا کرے اور ان کے جذبے سلامت رکھے۔ گل امید خان جدون صاحب کا ایک اور بڑا کارنامہ بھی ہے، انہوں نے جدون ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کیا جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ایسے لوگوں کی ہم قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر تاج سلامت رکھے۔ اس کے بعد میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا جو لوگ قبیلہ جدون کے لیے کسی بھی فورم پر کسی بھی طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے، خاص کر لالا غفار جدون صاحب جو جدون قبیلے کے احتیاط کے بارے میں کافی فکر مند ہیں، اور ہر وقت ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ میرا قبیلہ متحد ہو جائے اور تمام جدون بھائی آپس میں پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھیں۔ تو لالا غفار جدون اور ان کی پوری ٹیم، جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا کرے، سب کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے، سب کو اللہ تعالیٰ جذبے عطا کرے۔ تو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کے آپ کو کئی پارٹس ملیں گے، کیونکہ یہ مواد اتنا زیادہ ہے کہ ایک پارٹ میں سمونا کافی مشکل ہے، تو اس کو میں کئی پارٹس میں بنا رہا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں جو بھی بات کروں اس کا حوالہ نمبر، کتاب کا نام اور صفحہ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پھر بھی خدا نخواستہ اگر کہیں مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے تو میں اہل علم لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میری تصحیح فرمائیں تاکہ میں آئندہ وہ غلطی دوبارہ نہ کروں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بہترین مواد قبیلے کے بارے میں مہیا کر سکوں۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ میں مین پوائنٹ پر فوکس کروں گا، آپ کے ساتھ میں تمام حوالے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ اتنے زیادہ حوالے ہیں کہ اگر وہ میں نے سب کے سب شیئر کرنے شروع کیے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور میری یہ ویڈیو آپ کو پارٹس میں ملے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ آئندہ اس چینل پر آپ کو قبیلہ جدون کے بارے میں معلومات ملتی رہے گی۔ میری کوشش ہوگی کہ جدون قبیلہ کے بارے میں جتنی بھی کتب لکھی جا چکی ہیں ان میں سے مفید معلومات اور حوالے نکال کر میں ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تو میں انشاءاللہ کتب سے حوالے تلاش کر کے آپ لوگوں کو معلومات پہنچاتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ نے میری سپورٹ کرنی ہے، تو میں اب شروع کرنے لگا ہوں اپنے اصل موضوع کو۔ تو یہ آپ کو میرے پارٹس ملتے رہیں گے، تو یہ میرا پہلا پارٹ ہے، اس کو دیکھیے، اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریے گا۔ شکریہ، والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خان بہادر۔ مورخین کے نزدیک افغان، پشتون، پختون، پٹھان 4 طبقوں میں منقسم ہے۔
اول سڑبنی، دوئم غرغشتی، سوئم بٹنی و متوزی، چارم کرلانی قبائل۔ ہر طبقہ کئی قبیلوں میں، ہر قبیلہ کئی شاخوں میں اور ہر شاخ کئی ذیلی شاخوں میں منقسم ہے، جن کے ساتھ لفظ زئی یا خیل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لفظ زئی پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیٹا۔ لفظ خیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تنظیم یا گروہ۔ جدون قبیلے کا تعلق افغانوں کے غرغشت طبقے سے ہے، جس میں جدونوں سمیت دیگر 95 قبائل بھی ہیں۔ اب بات کا رخ جدون قبیلے کی طرف موڑتے ہیں۔ افغانوں کے اس قبیلے کو جدون اور گدون دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مغربی افغان اس کو جدون، جبکہ مشرقی افغان اس کو گدون کے نام سے پکارتے ہیں۔ افغانوں کے وہ علاقے جو فارسی زبان کے زیر اثر ہیں، ان علاقوں میں اس قبیلے کو زدون کہتے ہیں۔ رے کے بعد جو زے آتا ہے اس زے سے لکھا جاتا ہے زدون، لیکن جن علاقوں میں زدون کہا جاتا ہے وہ علاقے اتنے زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں۔ کثرت سے اس قبیلے کا نام جدون اور گدون یاد کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کاکا خیل اپنی کتاب پختون تاریخ کی روشنی میں صفحہ نمبر 1330 پر لکھتے ہیں کہ جدون قبیلہ کے جد اعلیٰ کا نام اشرف خان تھا۔ یہ بہادر شاہ ظفر کاکا خیل صاحب کی ذاتی رائے ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، تاہم اس بات پر کافی روایات متفق ہیں کہ جدون قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام اشرف خان تھا۔ جدون قبیلہ لگ بھگ 100 سے زائد شاخوں، خیلوں، ٹلوں اور انڈیوں میں منقسم ہے۔ قبیلہ جدون کی 2 بڑی شاخیں ہیں، سالار اور منصور۔ سالار کی آگے 3 ذیلی شاخیں ہیں، اتوزئی، مصطفیٰ زئی، سلمان زئی۔ آگے ان تینوں شاخوں کی کئی مزید ذیلی شاخیں ہیں، خیلیں ہیں، جن کی ایک مفصل جو گنتی ہے کافی لمبی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے کسی چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جبکہ جدون کی جو دوسری بڑی شاخ ہے منصور، اس کی 4 ذیلی شاخیں ہیں، موسیٰ زئی، دولت زئی، عصا زئی، خضر زئی۔ آگے ان چاروں کی کئی ذیلی شاخیں ہیں، وہ بھی ایک مفصل تعداد ہے، جن کے بارے میں انشاءاللہ اگلے کسی چیپٹر میں آپ کے ساتھ مفصل گفتگو کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں قبیلہ جدون کے آبائی مسکن اور نقل مکانی کی۔ اس کے بارے میں سلطانی تاریخ جدون میں کافی روایات لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں ان میں سے چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن مکمل تمام روایات شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی تفصیل کافی زیادہ ہے، تو میں مین روایات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلی حوالہ ارزوئے مثل حقیقت، مزاجات گدون، تحصیل سوابی، ضلع مردان، بندوبست 1961-62۔ اس قبیلہ کے آباء و اجداد غوڑی مرغئی نامی علاقہ کابل و خراسان سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ یہ پہلا والا تھا جس کے مطابق کابل اور خراسان میں کوئی علاقہ ہے جس کا نام ہے غوڑی مرغئی، تو جدون وہاں سے نقل مکانی کر کے آئے تھے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور والا شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاریخ فاتح الانصاب، فارسی زبان کی کتاب ہے، مصنف سید محمود شاہ، ساکن گندف، گدون، تحصیل سوابی۔ صفحہ نمبر 244 پر لکھتے ہیں، جدون غوڑی مرغئی نامی علاقہ کابل سے آئے تھے۔ تو ان کے مطابق بھی، سید محمود شاہ صاحب کے مطابق بھی جدون غوڑی مرغئی سے آئے تھے۔ اب ایک اور والا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کی نقل مکانی کے بارے میں۔ تاریخ خورشید جہاں، مصنف شیر محمود خان گنڈا پور، صفحہ نمبر 204 پر لکھتے ہیں، یہ قبیلہ اپنی قوم سے سبب نزاع جدا ہو کر کوئی سفید میں اقامت گزین رہا اور اس کے بعد گدون، کوہستان اور ہزارہ کے نواح میں آباد ہو گیا۔ تو جہاں بھی جدونوں کا ذکر ہوگا وہاں غرغشت گاؤں کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ یہ غرغشتی گاؤں ضلع ہزروں کے گرد و نواح میں ہے،
جسے جدونوں نے اپنے جد اعلیٰ غرغشت کے نام پر آباد کیا تھا۔ اس گاؤں میں جدونوں کے ساتھ پنی اور کاکڑ قبیلے کے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن جدون اور کاکڑ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں نقل مکانی کر گئے تھے، لیکن اب بھی غرغشت اور ازرو کے گردنواں میں اکا دکا جدون نظر آتے ہیں۔ جدونوں کی تعداد ویسے تو پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے، کافی شہروں میں جدون پائے جاتے ہیں، لیکن جدون جو بکثرت پائے جاتے ہیں وہ علاقہ گدون اور ہزارہ ایبٹ آباد میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب آگے کی تفصیل میں آپ کے ساتھ علاقہ وائز شیئر کروں گا، علاقے کے نام کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گدون کے جدونوں کے بارے میں۔ تو ان کے بارے میں سلطانی تاریخ جدون میں لکھا ہے، علاقہ گدون کے جدون یہ شروع سے آزاد چلے آ رہے ہیں۔ سکھ، مغل اور انگریز کوئی بھی ان پر اپنی حکومت قائم نہ کر سکا۔ انگریزی عہد میں اس علاقہ کو یاغستان کہتے تھے۔ یاغستان کے معنی ہے وسیع میدان۔ گدون بھی یاغستان کا حصہ تھا، تو یہ آزاد حیثیت میں تھے۔ تاہم کبھی کبھار اور والی سوات ان پر یلغار کبھی کبھار کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ آزاد ہی رہے، ان پر قبضہ کوئی بھی نہیں کر سکا، ان پر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد 1953 میں پاکستان نے ان کی آزاد حیثیت ختم کر کے ان کو تحصیل صوابی میں ضم کر دیا تھا۔ اس وقت صوابی تحصیل تھا ضلع مردان کی، تو اب تو صوابی بھی ضلع ہے لیکن اس وقت تحصیل تھی، تو یہ ضلع صوابی میں ضم کر دیے گئے تھے اور گدون کو مردان کا قبائلی علاقہ کہا جاتا تھا۔ تو 1953 میں ان کی آزاد حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد 1948 میں جہاد کشمیر ہوا، جو کہ کشمیر کو بھارت کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کیا گیا۔ اس میں علاقہ گدون کے جدونوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اچھا جہاد کیا اور قابل ذکر کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، جس کا اعتراف وزارت دفاع پاکستان نے بذریعہ چٹھی کیا تھا۔ اکبر خان، حاجی شیر سالار جنون گندوف کو جہاد میں بہترین کردار ادا کرنے پر وزارت دفاع پاکستان نے مشکور و ممنون ہونے کی چٹھی لکھی تھی۔ 1955 میں مغربی پاکستان میں انتخابات ہوئے، جن میں علاقہ گدون، کوہستان، الائی، نیل شنگ، ہزارہ کے قبائلی علاقہ جات، ان تمام کو یکجا کر کے ایک انتخابی حلقہ بنایا گیا تھا، جس کا انتخاب بذریعہ جرگہ مشیران اگی میں ہونا تھا۔ تو اس انتخاب میں منصور قبیلے نے قریش خان جدون کو اپنا متفقہ امیدوار نامزد کیا، جبکہ اجون خان جدون کو سالار قبیلے نے اپنا متفقہ امیدوار نامزد کیا۔ تو انتخاب بذریعہ جرگہ مشیران اگی کے مقام پر ہونے تھے۔ عین انتخاب کے وقت عبدالخالق خان سالار نے قریش خان جدون کا ساتھ دیا اور قریش خان جدون انتخاب جیت گئے اور مغربی پاکستان کے سب سے کم عمر اسمبلی ممبر بنے۔ تاہم وہ ان کا انتخاب عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حکومت نے ایک اسپیشل ٹریبیونل قائم کیا، جس میں ایک ہائی کورٹ کا جج اور 2 سیشن کورٹ کے جج بٹھائے گئے تھے۔ اس ٹریبیونل نے اس انتخاب کو کالعدم قرار دیا، جس کی وجہ سے قریش خان جدون کی رکنیت ختم ہو گئی تھی۔ تاہم اس وقت تک قریش خان جدون اسمبلی کے ایک اجلاس میں شرکت کر چکے تھے، جس میں ڈاکٹر خان کو وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان نامزد کرانا تھا۔ تو ڈاکٹر خان وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان نامزد ہو گئے تھے اور 1 ووٹ کی برتری سے نامزد ہوئے تھے اور وہ ووٹ قریش خان کا تھا۔ تو جدونوں نے سیاست میں بھی کافی حصہ لیا، وہ آگے چل کر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو 1974 میں ملک بھر میں مرزائیوں کے خلاف جب ایجیٹیشن شروع ہوا، تو علاقہ گدون میں مرزائیوں پر اس کے اثرات پڑے۔ اس وقت علاقہ گدون کے گردنواں میں مرزائیوں کی آبادی تھی، تو ان پر کافی اثرات مرتب ہوئے۔ تو علاقہ گدون کے جدونوں نے اس ایجیٹیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مرزائیوں کو اپنے علاقہ سے علاقہ بدر کیا اور ملک بدر کرنے تک انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس وقت اس ایجیٹیشن میں سب سے بڑھ کر حصہ جن لوگوں نے لیا وہ گدون تھے، اور اس چیز کا دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے۔
8 मार्च 1986 को अफयून तल्फ करने के सिलसिले में गदून में एक सानिया पेश आया था, जिसमें अखबारी अतला के मुताबिक 8 से 12 अफराद मारे गए थे, 20 अफराद जख्मी हुए थे और 150 के करीब अफराद गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिनमें यकूब खान जदून मेंबर कौमी असम्बली और गफूर खान जदून मेंबर सूबाई असम्बली भी गिरफ्तार हुए। और इस चीज़ को कौमी प्रेस में काफ़ी पिजराई मिली और रैलियाँ और जलसे जुलूस शुरू हो गए। तो हुकूमत ने मरने वालों और ज़ख्मियों को मुआवजा अदा किया और गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा किया, तब जाकर जलसे जुलूसों का सिलसिला थमा। तो ये जो जदून थे इलाका गदून में, उन्होंने हर दौर में सियासत में हिस्सा लिया, अपना किरदार अदा किया और अवाम की खिदमत में बढ़ चढ़ कर रोल अदा किया। तो मेरे पास कुछ उनके बारे में तफसीली तो नहीं, एक मुख्तसर मालूमात है जो मैंने सुल्तानी तरीके जदून से नकल की है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इलाका गदून के नुमाइंदों की। तो जो इंतखाबात हुए थे 1955 में, कुरैश खान जदून दौलत ज़ई मेंबर मगरबी पाकिस्तान असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन वो बाद में उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई थी क्योंकि उनका इंतखाब चैलेंज हो गया था। तो 1962 में अजून खान सलार मेंबर मगरबी पाकिस्तान मुंतखब हुए। 1965 में भी अजून खान मेंबर मगरबी पाकिस्तान मुंतखब हुए। 1985 में यकूब खान सलार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और 1985 में ही गफूर खान जदून मेंबर सूबाई असम्बली सूबा सराद मुंतखब हुए। 1988 में, 1990 में और 1997 में बिल तरतीब गफूर खान जदून मेंबर सूबाई असम्बली सूबा सराद मुंतखब होते रहे। 2002 में सरफराज खान जदून मूसा ज़ई मेंबर सूबा सराद मुंतखब हुए और 2002 में ही मिसेस डॉक्टर अमीन खान सलार ख़वातीन की खसूसी नशिस्त पर सूबा सराद की असम्बली मेंबर मुंतखब हुई। 2008 में सरफराज खान मूसा ज़ई सूबा सराद की असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और 2008 में ही अख्तर हुसैन जदून गंदोफले कराची में जो रहायश पजीर थे सूबा सिंध की असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और उन्हें ट्रांसपोर्ट की वजारत का कलमदान सौंपा गया। ये थे हमारे गदून के नुमाइंदगान। इसी तरह बलदियाती इंतखाबात में भी गदूनों की काफ़ी अक्सरियत रही है, काफ़ी नुमाइंदगी रही है, जिनकी एक लंबी तफसील है, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। वो इंशाल्लाह अगले किसी चैप्टर में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपने मेरी ये वीडियो देखी, अगर आपके नोटिस में मेरी कोई गलती आई हो तो उस गलती से मुझे आगाह करिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने के बाद इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले चैप्टर में, हम बात को यहीं से आगे लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।